مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں. جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا اس سے بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں میرا مسئلہ حل ہو گیا. ارے بھائی مسئلہ کیا تھا؟ حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں. یہ ہے تبلیغ. سب کو کس سے جوڑو؟ اللہ سے جوڑو. سب کا رجوع کس کی طرف کرواؤ؟ اللہ کی طرف. ہر ضرورت میں ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، آپ کی تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں. داعی کے اندر جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی میں جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے. آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، فوراً اس کو دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرا مت، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا خوبصورت بات فرمائی. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے. آگے پانی، پیچھے لشکر، مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے. تو میرے بھائیو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو جتنا مجمع ہے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، جماعتوں میں نکل کر، کبھی سروزہ، کبھی چلہ، 3 چلے، یہ سال، یہ 7 ماہ، عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ کی نقل و حرکت، گھر گھر کو جانا، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، اللہ کا ساتھ ہونا یہ ہے کامیابی. تو سب نیت کرو بھئی روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ. بھائی روزانہ کیا کرنا ہے؟ سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ اللہ کی طرف. دوسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو کہ اے دنیا کے انسانوں اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے. ہاں آج ہیں کل نہیں. کتنے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہے. وہ مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی ہیں، بیمار نہیں تندرست بھی ہیں، غریب نہیں امیر بھی ہیں، فارغ نہیں مصروف لوگ بھی مرتے. کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے. اگلا جمعہ نہیں ملے گا. ہر اذان بہت ساروں کی آخری اذان ہوتی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری نماز. وہ مر جانا ہے، وہ یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کے غور کرو، ہوش کرو، ذرا توجہ کرو. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی. یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں جاؤ نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا، تو دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس پہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، کب گیا. میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی. ان سے پوچھو نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے؟ کہتے وہ تو مر گیا. ہاں. وہ دوسرا کدھر ہے؟ کہ جی وہ بھی مر گیا. یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتے وہ بھی مرنے والا ہی آج کل. اسی سیٹ پہ بیٹھتا تھا، مر گئے. اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہتے. اللہ کے نبی بھی گئے، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکومت والے گئے، بڑے بڑے حکمران گئے. ہم سب نے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. سامنے باپ مر رہا ہے، روک کے دکھا. ماں مر رہی ہے، روک کے دکھا. باپ ڈاکٹر ہے، بیوی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، مر رہا ہے، اس کو روک کے دکھاؤ. نہیں، بے بس ہے انسان، بے بس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ جب واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شدت غم میں کہا تم لوگوں کا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے نبی پر مٹی ڈال دی. آپ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہل گئے. نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ گم سوم، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا، آئے، آپ کی پیشانی کو چوما، باہر آئے. حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے جوش میں، فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. کیسا پیغام دیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہے نا، پہلے بھی تو رسول آئے چلے گئے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرے گا اپنے نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا. صحابہ فرماتے جب یہ آیت ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنی تو ہمارا دل مان گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. او بھائی جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یہاں رہنا نہیں، جانا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، سرخ اشارہ آیا تو گاڑی روک لی، سبز اشارے پہ گاڑی نہیں چلا رہا ہے. لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. یہ زندگی. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک پہ ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی نبض دیکھ رہے ہیں، نبض دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا. اب وہ مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئیں تو امام صاحب ہی گر گئے. کیا ہوا؟ کہ امام صاحب فوت ہو گئے، وہ پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. یہ تبلیغ ہے. سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو. اور تیسری بات تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اعمال کی طرف پھیر دو. کہ دنیا کے انسانوں، زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے، آدمی کے مال سے نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے. صحابہ کی جو دوڑ تھی مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی. وہ مالدار نہیں بننا چاہتے تھے، دیندار
دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر، روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں۔ مال خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے اچھا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا۔ وہ کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو یہ تسبیح پڑھے گا نا، اتنا اجر کمائے گا اور اتنے درجات حاصل کرے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ بھی کر لے۔ یہ بھی فرما دیا۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ، ایسا عمل ملا ہے، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ نماز پڑھی مسجد میں، بیٹھ گئے، تسبیح شروع کی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق اعمال کا تھا، ان کی بھی حرص اعمال کی تھی، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی، انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ تو غریب صحابہ پھر پریشان ہو گئے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول، یہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ بولو بھائی، اعمال کی، مال کی نہیں، اعمال کی۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھنے کا مصرف کیا ہے؟ اعمال میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ 2 باتیں فرمایا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، فرمایا جس میں یہ 2 کام ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ خوبصورت اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا۔ دوڑ لگانی ہے تو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اعمال میں۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، اور سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارا مجمع نیت کرے کہ روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ بھائی۔ روزانہ کیا کرنا؟ ہاں، مشورہ اصل کام کے لیے، مذاکرے اصل کام کے لیے، انتظامی چیزیں اصل کام کے لیے۔ اصل کام کیا ہے؟ یہ کام یہ ہے پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ہر طبقے تک پہنچنا، ہر شخص تک پہنچنا، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے یہ بات سمجھانا کہ اے بھائی، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اور اصل زندگی بھائی آخرت کی ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ اور دیکھو بھائی، دنیا اور آخرت جو بنے گی اعمال سے بنے گی، اعمال سے بنے گی۔ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اللہ بنائیں گے، اللہ بنائیں گے۔ وعدے اللہ نے کیے ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں ہیں، اعمال پر ہیں۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ کا وعدہ ہے بڑے تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بھی ضرور حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے۔ تم کیا کرو؟ مال کماؤ، چیزیں لو، ڈگریاں بناؤ، عہدے لو، گاڑیاں، نہیں، کیا تم اپنے ایمان کو اچھا بناؤ، تم اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ ہم تمہیں عطا کر دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ
یسرا، جو تقوی اختیار کر لے گا یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے، وہ کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، کام اللہ بنائے گا۔ کیا کرو؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنانے نہیں آئے، آپ نے اگر قصہ سنایا تو کوئی پیغام دیا ہے، کوئی سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی قصہ سنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ بادل میں سے آواز، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا، بادل میں سے آواز آ رہی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ پھر پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ آگے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ، تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا ہے، تمہارا نام لے کر کہا گیا تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ زمین پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے، اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا۔ آج لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنی محنت سے، اپنے تعلقات سے، حکومتوں کے زور سے۔ نہیں، یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ جیسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ہواؤں کا چلانا، گرمی سردی کا لانا یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے، خوشیاں پریشانیاں اللہ کا نظام ہے، عزت اور ذلت اللہ کا نظام ہے، امن ہوگا فساد ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ جاہل ہیں جو حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی ختم کرے، حکومت کو چاہیے کہ حالات صحیح کرے۔ او بھائی یہ اوپر کا نظام ہے، کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے، رات لمبی کر دے، دن چھوٹا کر دے۔ سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ او میرے بھائی اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اوپر سے ہیں، امن فساد کا نظام اوپر سے چلتا ہے، اور اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال دیکھتے ہیں۔ اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، حالات اللہ اچھے بنائیں گے، حالات اللہ اچھے بنائیں گے۔ جب اعمال بگڑیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا کسی کا مال سمندر کے کنارے رکھا تھا، پانی کی لہریں آئیں سامان بہا کر لے گئیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ یہ رحیم یار خان کا علاقہ نا، یہ کپاس کا علاقہ ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا عشر کیا ہوتا ہے؟ پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نظام سے ٹکر لی ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے حالات بگڑیں گے، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانیاں آئیں گی۔ جب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا نا۔ اب آگ بجھانے کے لیے کوئی پٹرول چھڑک رہا ہو، کتنی بڑی جہالت ہے۔ لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، آخرت کی طرف پھرے، اعمال کی طرف پھرے۔ اور اعمال میں سب سے عام عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ نماز زندہ ہو، مسئلوں کا حل نماز سے ہے، مسئلوں کا حل نماز سے ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دن میں 5 دفعہ آذان ہے اور ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان۔ آذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے ہو جائیں دین بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت۔ آذان کے 6 سبق پکے کرو۔ پہلا سبق اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، کوئی بڑا نہیں، سب ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے، سب کمزور ہیں، طاقتور اللہ ہے، سب محتاج ہیں، صمد اللہ ہے۔ یہ پہلا سبق ہے آذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دوسرا سبق آذان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں۔ صحت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تیسرا سبق آذان کا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے۔ جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نبی کا دامن پکڑو، کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی ہیں، نبی کے دامن پکڑو کامیاب ہوگے۔ سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی ہیں، عزت چاہیے تو نبی کی چال چلو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہے کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں، آپ جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت پہچانے اللہ کے رسول۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں، آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ ہے آذان میں پیغام کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز، تو چوتھا سبق آذان کا حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، اجو اجو، دکاندار صاحب دکان بند کرو، وزیر صاحب کرسی چھوڑو، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر بعد میں مسلمان پہلے، وزیر بعد میں مسلمان پہلے۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، آپ نے کسی کو آواز دی،
وہ نہیں اٹھا، پھر آواز دی نہیں متوجہ ہوا. آپ کہو گے یار یہ بہرا تو نہیں، جو اذان سن کے نماز کو نہ اٹھا یہ اس کے دل کے کان بہرے ہیں، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے. اذان سن کے جو نماز کو نہیں اٹھا یہ دل کے کان بہرے ہیں. 5واں سبق اذان کا، حی علی الفلاح، کیوں آ جاؤ نماز کی طرف. وہ تمہارے کاموں کا بننا نماز میں، اور تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں، تمہاری خوشیاں نماز میں، تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے تو حل ہوں گے پیسے سے. یہ تو برکت کی چیز ہے، باقی کام جو بنیں گے اپنی ذہانت چالاکی ہوشیاری سے. نہیں نہیں نہیں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں. میرا بیان تھا ججوں میں، میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا نماز غیر اہم ہے، میٹنگ اہم ہے. جس کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ بیچارہ کرسی پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا. جو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا بیچارہ؟ جو 6 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے نا نماز چھوڑ کر، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑا دے گا پکڑ کے، کیونکہ اللہ سے ٹکر لی ہے. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کاموں کا بننا نماز میں ہے. توبہ، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جائیں گے ہمارے کام بگڑ جائیں گے. جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا. 6واں سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مسنا ہوگا. جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا دکان بند، دفتر بند، میٹنگ چھوڑے گا، بستر سے اٹھے گا نماز. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا ٹس سے مسنا ہوگا. پہلے 2 سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. کیا خوبصورت پیغام چھپے میں اذان میں. اگر کوئی اذان کو سمجھے تو اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ یہ سارا مجمع کہ میں نماز پڑھوں گا، نہیں بھائی، اپنی بھی پڑھنی ہے اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے. اگر آپ کے محلے میں 1 مہینے میں 2-3 نمازی بڑھ جائیں، صرف 2-3 نمازی بڑھ جائیں تو سال میں کتنے بڑھ گئے؟ 25-30. 2 سال میں 50-60-70. 4 سال 5 سال بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. اب آپ سب دیکھو آپ کی مسجد میں تبلیغ کا کام 10 سال سے ہو رہا ہے، 15 سال سے ہو رہا ہے. نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی بھائی؟ پورے کراچی میں کتنی مارکیٹیں جو اذان پہ بند ہوتی ہیں، کتنے دفتر ہیں جو اذان پہ بند ہوتے ہیں. بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے کہ برکت کے لیے گشت ہو گیا، برکت کے لیے اجتماع ہو گیا. یہ اجتماع کس لیے ہے؟ کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ مجمع عزم کر لے تو دیکھو 1 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے، 2 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے. تو یہ پکا عزم کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. منت، خوشامد، پیار سے، محبت سے سمجھانا. بھائی نماز